السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری یہ مجلس ہمارے ایک سلسلے کا حصہ ہے، ایک سلسلے کی کڑی ہے، جو سلسلہ ہم نے پچھلے منگل سے پہلے والے منگل سے شروع کیا تھا، اور اس سلسلے کا عنوان ہے سیرت خلفاء راشدین۔ خلفاء راشدین کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے بیان کا آغاز ہم نے کیا ہے الحمدللہ، اور اس میں سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، پوری امت کے امام اور سردار، صحابہ کے امام اور سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا تھا، اور پچھلے ہمارے درس میں ہم نے حضرت ابو بکر کا خاندان، اس کا کیا پس منظر ہے، آپ کا نسب کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں کیا تھیں، آپ کا اپنا اہل و عیال، آپ کے کون کون سے تھے بچے، آپ کی بیویاں، اور اسی طرح سے اسلام لانے سے پہلے کی آپ کی جو زندگی ہے اور اسلام لانے کے بعد جو مکی زندگی ہے، اس پر کچھ روشنی میں نے پچھلے درس میں ڈالی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی یہ کوشش ہوگی کہ حضرت ابو بکر کا مدنی زندگی میں جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، اور ہجرت میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعاون تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، یعنی ہجرت اور مدنی زندگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے جو ان کی خدمات ہیں، اور پھر احادیث میں حضرت ابو بکر کے جو فضائل و مناقب آئے ہیں، کچھ حدیثیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں جو ان کی خلافت کے زمانے کے کارنامے اور خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو ہجرت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلی بار بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ جب مکہ کی زندگی میں مسلمانوں پر تنگ ہونے لگی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور اچھی خاصی تعداد میں صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی تھی، اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تھے، پر ان کے ایک ساتھی نے آ کر کے ان کو امان دے دی اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نہیں گئے۔ پھر جب مدینہ دارالہجرہ قرار پایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ کیونکہ اب مکہ میں اپنے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اب تم مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ مدینہ کی صورت میں دارالہجرہ مسلمانوں کو میسر آ گیا تھا، جہاں اسلام کو بطور دین بڑی تعداد میں لوگوں نے قبول کر لیا تھا، اور ایک پہلی اسلامی ریاست جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی جا کر کے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، میں بھی ہجرت کر لوں مدینہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا ساتھی بنا دے ہجرت کے موقع پہ۔ ہاں، یعنی اللہ کے نے یہ تو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کرنی ہے، کہا کہ کوئی ساتھی ہو سکتا ہے میسر آ جائے تو ساتھی کے ساتھ جاؤ، اور حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع ان کو ملنے والا ہے، اور پھر اس کے لیے انہوں نے تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے 2 اونٹنیاں خریدیں اور ان کو ببول کا پتہ کھلا کر کے خوب موٹا کرنے لگا، یعنی ببول کے پتوں میں کوئی خاصیت ہوتی ہوگی، تو یہ دیکھیں مسلمان جو ہے نا، ذہین انسان جو ہے نا، وہ پلان کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ہم کو یہ چیز بھی بہت ملتی ہے کہ کوئی چیز ابھی آنے والی ہے، پہلے سے اس کی پلاننگ کر کے رکھو۔ ہاں، ہمارے یہاں توکل کا مطلب اندھا پن لوگوں نے سمجھ لیا۔ توکل ہے کچھ بھی کر، وہ تو بیٹھے رہو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے، اللہ پہ بہت توکل ہے۔ بھائی توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسباب نہ اختیار کیے جائیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو ان کو اندازہ ہوا، تو پہلے سے 2 اونٹنیاں خریدنی پہلے سے، اور خوب اس کو کھلا پلا کر کے بڑھانے لگے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مشرکین مکہ نے زمین تنگ کر دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہونے لگیں،
اور یہ سوچے جانے لگا کہ اب اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اور پورا پلان کر لیا کہ آج قتل کرنا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجازت دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کھڑی دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پہ آئے. حضرت عائشہ ہی وہ واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نارملی تو صبح شام گھر پہ آتے تھے. ہاں، اس سے حضرت ابوبکر سے اللہ کے نبی کی کتنی قربت تھی بھی سمجھ میں آتی ہے نا. بھائی آدمی روزانہ کسی کے گھر پہ تھوڑی جاتا ہے، اللہ کے نبی تو صبح شام جاتے تھے. ہاں، اتنی قربت اور اتنی محبت تھی. اور خاص طور پہ وہ جو ہجرت کا دور تھا اس میں بیشتر جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا چکے تھے. مدینہ تقریباً خالی ہو چکا تھا مسلمانوں سے. وہ جو دبے کچلے مسلمان تھے جو بیچارے کہیں جا نہیں سکتے تھے، ان کو باندھ کر کے رکھا تھا، ان کا مسئلہ تھا. ورنہ بیشتر جو مسلمان تھے اور اللہ کے نبی کے قریب ترین جو صحابہ تھے، حضرت عمر وغیرہ، حضرت عثمان وغیرہ، وہ سب جو ہے نا وہ مکہ خالی کر کے جا چکے تھے. تو کم لوگ بچے تھے، حضرت ابوبکر اس میں سے ایک تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام آتے تھے میرے گھر پر، لیکن ایک دن بہت کھڑی دوپہر میں اللہ کے نبی آئے، چہرہ ڈھانک کر کے چادر سے. ہاں، تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کو آتے بھی جب دیکھا تو کہا ضرور کوئی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت آ رہے ہیں. ہاں، اچھا، دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک دوپہر کا وقت طے کیا جانے کے لیے؟ کیونکہ عرب کے لوگ جیسے رات میں سوتے تھے نا، ویسے ہی دوپہر میں بھی کھانا کھا کر کے قیلولہ کرتے تھے. تو جیسے رات کے وقت سناٹا رہتا تھا سڑکوں پر، ویسے ہی دوپہر میں بھی سناٹا رہتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، ہے نا. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلے عام کوئی بھی کام کرنا شروع کر دو. پلاننگ ہونی چاہیے، چیزوں کو خفیہ رکھنا چاہیے. پلاننگ جو ہے نا، اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کو ایک بات یہ ملتی ہے بہت زیادہ کہ کوئی بھی آپ کا مستقبل کا پلان ہے نا، اس کو چھپا کر کے کرو. ہاں، ڈھنڈورا مت پیٹو، ابھی کام ہوا نہیں پہلے سے لوگ فیس بک انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا سہارا لو کتمان کا، چھپانے کا، پرائیویسی کا، چھپا کر کے چیزیں کرو. ہاں، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی ہجرت کی. اب دن میں کہیں جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا اللہ کے نبی کہاں ہیں، تو ایک دم دوپہر کے وقت نکلے جب کوئی کسی کی نظر اللہ کے نبی پہ نہ پڑے. اور پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پہ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی اجازت ہے؟ میں بھی ساتھ چلوں گا، کیا مجھ کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، تمہوں کو بھی صحبت کی اجازت، ساتھ میں چلنے کی اجازت دی گئی ہے. تو حضرت ابوبکر رونے لگے. ہاں، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سنا تو بہت تھا کہ بعض مرتبہ لوگ خوشی میں بھی رونے لگتے ہیں، پر کبھی زندگی میں کسی کو خوشی سے روتا دیکھا نہیں تھا. تو جب اپنے ابا کو روتا ہوا دیکھا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہجرت کے سفر میں ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہے، تب پہلی بار مجھے ایکسپیرینس ہوا، مشاہدہ میرا ہوا کہ اچھا لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں. ہاں، رونے لگے. ہاں بھائی، بڑے شرف کی بات تھی نا. یعنی 13-14 دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں رہے، 13-14 دن کوئی اللہ کے نبی کے یہاں ساتھ نہیں تھا سوائے حضرت ابوبکر کے. کتنا بڑا شرف ہے. ہاں، کوئی صحابی اکیلے تنہائی میں جو ہے نا، آپ سوچیں نا آپ کا کوئی دوست اور 13-14 دن اس کے ساتھ اکیلے ہی رہنا، کوئی اس کی فیملی نہیں، گھر والے نہیں، اکیلے، تو کتنے شرف کی بات ہوگی. تو یہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ 13-14 دن اتنے مشکل سفر میں، اتنے مقدس سفر میں، ہے نا. ہجرت کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اعلیٰ ترین. بھائی ہجرت اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے نا، اپنا وطن چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. ہجرت جیسے سفر میں اللہ کے نبی کی صحبت ملنی، اللہ کے نبی کا ساتھ ملنا، بلکہ منتخب کیا جانا اللہ کے نبی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کے سفر میں، کتنی بڑی سعادت کی بات تھی. تو اتنا خوش ہوئے کہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی، جب سے میں نے اس سے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ کرنی ہے ہجرت کا سفر کرنا ہے، تب سے میں نے ایک تیاری کرنے اس کی شروع کر دی تھی، اور 2 اونٹنیاں میں نے اس کے لیے پال کر کے رکھی ہیں. تو اللہ کے نبی ایک میں لیتا ہوں اور ایک آپ لے لیجئے. تو پھر میں نہیں، میں ہدیہ نہیں لوں گا، سمنن قیمتاً میں لوں گا، میں ابھی لے لیتا ہوں پر اس کی قیمت میں ادا کروں گا. تو یہ بڑا ایک حضرت ابوبکر کا بہت بڑا شرف ہے کہ وہ کون ہے؟ یار سفر ہجرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہجرت کوئی یعنی اللہ کے نبی کی سیرت میں پیش آنے والا، اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں پوری زندگی میں سب سے اہم ترین واقعہ کون سا پیش آیا، تو جواب کیا ہوگا؟ ہجرت.
ظاہر سی بات ہے نا. یعنی آپ سوچئے نا کہ جب صحابہ بیٹھے اور ایک مسلمانوں کا کیلنڈر طے کیا گیا اور صحابہ نے جب مشورہ کیا اور یہ بات ہوئی کہ بھائی ہجرت کا نقطۂ آغاز کون سا ہو, ہم اپنی کیلنڈر کو کیا عنوان دیں, کہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہو, تو بہت سارے واقعات تھے جن سے کیلنڈر کا آغاز ہو سکتا تھا نا. عیسائیوں کی طرح اللہ کے نبی کی پیدائش سے بھی آغاز کر سکتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی کی پیدائش کو ہی نقطۂ آغاز مانا جائے, وہاں سے کیلنڈر شروع ہو. غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے تو غزوہ بدر سے بھی آغاز کر سکتے تھے, فتح مکہ سے کر سکتے تھے, صلح حدیبیہ سے کر سکتے تھے. پر سب سے اہم ترین واقعہ صحابہ کی نظروں میں کیا تھا؟ ہجرت کا واقعہ. تو کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا؟ ہجرت سے کیا, اور اس کیلنڈر کو نام ہی کیا دیا؟ ہجری کیلنڈر. ہجرت جیسے اس سفر میں, مبارک مقدس اہم ترین سفر میں کون ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں؟ حضرت ابو بکر. اور صرف حضرت ابو بکر ساتھ ہی میں نہیں ہے, بلکہ ہجرت کا یہ پورا پلان جو ہے نا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ اور ان کے گھر والے یہ سب, کیونکہ اکثر صحابہ تو جا چکے ہیں, تو بلکہ صرف حضرت علی, حضرت ابو بکر اور ان کے گھر والے, اتنی ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں, اور کسی کو بھی نہیں پتہ. بہت سارے مسلمان رہے بھی ہوں گے پر پتہ ہے کسی کو کہ اللہ کی ہجرت کر رہے ہیں. کس کو پتہ ہے؟ حضرت علی کو پتہ ہے, حضرت عمر کو پتہ ہے, اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہے. اور پوری پلاننگ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. بھئی حضرت علی بستر پر سو گیا کر کے اللہ کے نبی کی بڑی جرأت کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کا اسی رات قتل کی پلاننگ چل رہی ہے اور اللہ کے نبی حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرے بستر پہ سو جاؤ. ہاں, تو بعض شیعہ جو ہے نا اس کو بڑا ایک بلا شبہ حضرت علی کا بڑا شرف ہے ہجرت پہ سونا, اور اس کو پیش بھی کرتے ہیں. پر آپ سوچئے, میں نے علامہ احسان زید نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ جب بستر پر سونے والی کی فضیلت یہ ہے تو جو بستر والے کے ساتھ تھا اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ ہاں, حضرت علی بستر پہ تھے تو ان کو یہ فضیلت مل گئی, تو جو بستر والے کے ساتھ تھا اس کی فضیلت کا کیا مقام ہوگا؟ تو دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پہ گئے, پھر لوٹے نہیں وہاں سے. وہیں پہ ساری تیاریاں شروع ہوئیں. حضرت عائشہ, یعنی اللہ کے نبی جب پہنچے تو حضرت عائشہ حضرت اسماء گھر میں موجود تھیں. تو حضرت ابوبکر سے اللہ نے کہا کہ گھر خالی کر دو, ایک اہم بات کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سے آپ کے گھر والے ہی ہیں, حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی سے ہو چکی تھی, تو کہا آپ کے گھر والے ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بتائیے کیا کرنا ہے. تو کہا ہجرت کرنی ہے. تو پھر تیاری میں لگ گئے. پہلا دیکھیے کتنے لوگ, حضرت ابوبکر خود تو ہی ہیں, حضرت ان کی بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ حضرت اسماء. سارا سامان پیک کس نے کیا؟ ان دونوں نے کیا. فجہزناہم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے دونوں کا سامان پیک کیا. اور پیک کرتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا نا جس کی وجہ سے اسماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات النطاقین. کہ جب ان کا کھانا وہ پیک کرنے لگی تو جب جھولے میں کھانا ڈالو تو باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی, تو کیا کیا انہوں نے؟ جو ان کی کمر بند تھی, بیلٹ تھا, اس بیلٹ کو نکال کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھے سے کھانا باندھ دیا اور آدھے سے پھر دوبارہ اپنی بیلٹ باندھ لی, کمر بند باندھ لیا. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات النطاقین, یعنی 2 بیلٹ والی. ایک بیلٹ سے 2 بیلٹ انہوں نے کر لیا. ہاں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے رات میں ہی حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کو لے کر کے نکلے, اور تقریباً 2-3 کلومیٹر دوری پر جو غار تھا وہاں غار پہ لے کے گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو گود میں اٹھا کر کے, کیونکہ پتھریلی زمینیں تھیں اور آہستہ آہستہ چلنا تھا, بغیر جوتے کے چل رہے تھے, تو اپنے گود میں اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے کر کے گئے. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ چھپا لیا. حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے ساتھ چھپ گئے. اب کیوں چھپے بھائی؟ ایسا تو ڈائریکٹ نکلتے تو مشرکین تو جا کر کے پکڑ لیتے نا راستے میں. جو مدینہ کا مشہور راستہ تھا, اگر اس راستے سے ہجرت کرتے تو سارے لوگ تو پہلے سے نظر گڑا کے رکھے تھے, آسانی سے کہ پکڑ لیتے. تو یہ تھا کہ ابھی نکلیں گے نہیں, ابھی کیا کریں گے؟ ویٹ اینڈ واچ, پہلے انتظار کریں گے چھپ کر کے کہ کیا صورتحال بنتی ہے, پھر پلاننگ کریں گے. اور 2 اونٹنیاں جو حضرت ابوبکر نے پالی تھی وہ ایک عبداللہ ابن اریقط, ایک کافر تھا مدینہ کا, اس کے پاس دے دی. اور وہ عبداللہ ابن اریقط راستوں کا بہت ماہر تھا, تو اس کو یہ ذمہ داری دی کہ بھائی میں 2-3 دن کے بعد تم ہم کو ایک الگ راستے سے مدینہ لے کر کے جاؤ گے. عام راستے سے, پہلے زمانے میں بھی راستے ہوتے تھے, عام راستے سے لے کے تو پکڑے جائیں گے, تو گھما کر کے الگ راستے سے لے کر کے جاؤ گے. تو شریعت میں اس سے بھی کیا پتہ چلا ہم کو کہ بھائی کافر اگر امانت دار ہے تو بہت سارے اپنے ذاتی معاملات میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. آپ سوچیے ہجرت جیسا سفر ہے, اللہ کے نبی سے ہم کس سے مدد لے رہے ہیں؟ کافر سے مدد لے رہے ہیں, ہے نا. تو کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور اس پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ امانت دار ہے تو. اب کیا کیا اللہ کے, اب کیا کیا, ایک کام اور کیا کیا حضرت ابوبکر نے. حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر کو یہ طے کیا. عبداللہ ابن ابی بکر ابھی بالکل جوانی کے مرحلے کو ٹچ کر رہے تھے, جیسے ہوتے ہیں نا جوان بچہ بھی بالغ ہو رہا ہے, بس اس عمر کو تھے, ہلکی ملکی مونچھیں آ رہی تھی. تو ان کو یہ طے کیا کہ تم دن بھر مکہ میں گھومو, یہاں کے حالات دیکھو,
یہاں کے جو سردار وغیرہ اور مجلسوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سنو, اور سارا سب کچھ سن کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر کے رات میں آ کر کے ہم کو بتاؤ کہ مکہ میں چل کیا رہا ہے, کیونکہ اسی کے حساب سے آگے پلاننگ ہوگی نا. تو اب وہ چونکہ بہت ایک دم بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے, سمجھدار ہو گئے تھے, پر کسی مجلس میں ایسے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم دھیان نہیں دیتے بولتے ہوئے نا, تو ایسے کسی بھی مجلس میں شریک ہو جاتے, سنتے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں, کیا باتیں چل رہی ہے, اور رات میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا فیڈ کرتے, سارے معلومات پہنچاتے. بھائی دیکھو یہ توکل ہے, توکل کا یہ مطلب نہیں بس ایسے آنکھ بند کر کے, نہیں, پلاننگ ہے پوری. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابوبکر جب آئیں گے غار میں تو ان کے پیروں کے نشان بنیں گے, تو ہو سکتا ہے دشمن ان پیروں کے نشانوں کو دیکھ کر کے پہنچ جائے اللہ کے نبی تک. تو حضرت ابوبکر نے اپنے غلام عامر بن فہرہ سے کہا کہ تم رات میں بکریاں چراتے ہو نا, تو جب شام ہو جائے تو جب دوسری بکری والوں سے پیچھے ہو جایا کرو, اور جب دوسری بکری والے آگے چلے جائیں تو تم واپس غار میں آ جاؤ, تاکہ عبداللہ ابن ابوبکر کے جو پیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں وہ نشان غائب ہو جائیں, اور ان بکریوں سے رات میں ہم دودھ پی لیں, سیراب ہو جائیں. ہاں, تو یہ کام پورا گھر لگا ہوا ہے ہجرت کا کام, ہجرت کے کام میں. ہاں, خود بھی اپنا بیٹا بھی لگا دیا, غلام لگا دیا, بیٹیاں بھی اسی میں لگی ہوئی ہیں. تو یہ 3 دن تک کے یہی معمول رہا کہ عبداللہ ابن ابوبکر راستے میں مدینہ میں گھومتے رہے, مکہ میں گھومتے رہتے, ساری خبریں کلیکٹ کرتے, اور رات میں آ کے اللہ کے نبی کو بتاتے, اور عامر بن فہرہ بھی ساتھ میں رہتے, اور رات بھر وہ لوگ اللہ کے نبی ساتھ رہتے, اور فجر ہونے سے پہلے عبداللہ ابن ابوبکر جاتے, پھر ان کے پیچھے بکریاں لے کر کے عامر بن فہرہ جاتے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, ادھر ابو جہل جو ہے اس نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی تو غائب ہیں. جب رات بھر پہرا دیا اور صبح کو دیکھا کہ حضرت علی گھر سے نکل رہے ہیں, تو اس کا تو دماغ چکرا گیا کہ یہ تو علی نکل رہے ہیں. تو حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے محمد, تو کہا مجھے نہیں پتا. تو حضرت علی کو مارا, ہاں, مار کر کے گھسیٹ کر کے لے کر کے تھوڑا دیر بند بھی رکھا. حضرت علی نے اپنی زبان نہیں کھولی. تو ابو جہل پھر کہاں گیا, حضرت ابوبکر کے گھر پہ گیا. یعنی ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو کہاں ملیں گے, ابوبکر کے گھر میں ملیں گے. ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد امت میں پہلا نمبر کس کا ہے, ابوبکر کا ہے نا. ابو جہل کو پتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے کہ امت میں اللہ کے نبی کے بعد پہلا نمبر حضرت ابوبکر کا ہے. ہمارے زمانے کے ابو جہلوں کو نہیں پتا. ہاں, یہ کہتے ہیں کہ دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر. ہاں, جبکہ پہلا نمبر کس کا ہے, حضرت ابوبکر کا ہے. تو پہنچا ابو جہل حضرت ابوبکر کے گھر پہ اور پوچھا کہاں ہے ابوبکر. تو اسماء بنت ابی بکر نکل کے آئیں. بڑی مطلب حضرت اسماء بنت ابی بکر کی سیرت بڑی پیاری ہے, بڑا ان کا اعلیٰ کردار تھا, بڑے اچھے اخلاق تھے, ان پر ایک الگ درس ہونا چاہیے کبھی. تو اسماء بنت ابی بکر جو ہے ان سے پوچھا کہاں ہیں تمہارے والد, کہاں ہیں, کہا مجھے نہیں پتا. حالانکہ پتا تھا, وہ رات میں کھانا بھی دینے جاتی تھی, کہا مجھے نہیں پتا. تو اس بدبخت نے اتنا کھینچ کر کے تماچا مارا کہ حضرت اسماء کا بالی جو کان پہ تھی نا وہ ٹوٹ کر کے گر گئی. بہرحال انہوں نے بتایا نہیں, پھر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا نہیں, اور اس طرح جو ہے وہ بچا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو بکر کے والد ابو قحافہ وہ بھی رکھ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے جب سنا کہ ابو بکر چلے گئے ہجرت کر کے تو وہ بھی غصہ ہو گئے کہ بال بچوں کو چھوڑ کر کے غریب اور مسکین لے کر کے چلا گئے محمد کو. تو آئے اور حضرت ابو بکر کو ڈانٹنے لگے کہ تم کو ایسے غریب مسکین چھوڑ کر کے بغیر کسی مال و دولت کے اور اکیلے چھوڑ کے چلا گیا. تو حضرت اسماء نے کیا کیا, وہ جو مٹکی ہوتی ہے چھوٹی سی, اس میں پتھر بھر کے اور لا کر کے, نابینا ہو چکے تھے, وندھے ہو چکے تھے, تو ان کو ایسا ہاتھ لگایا اور ایسے کھٹکھٹا ایسے جو ہے اس کو کھنکھنایا, کھنکھناہٹ کی آواز ان کو سنائی اور کہا یہ چھوڑ کے گئے. تو ان کو کیا لگا کہ اس میں کوئی درہم و دینار بھرے ہوئے ہیں, تو کہا اگر یہ چھوڑ کے گئے تب تو ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا, ہاں جھوٹ نہیں بولا انہوں نے, لیکن کیا کیا, ہاں توریہ. میں ظاہر سی بات ہے پتھر ہی تو چھوڑ کے گئے تھے, باقی مال واقعتاً مال ایک آنا چھوڑ کر کے گھر میں نہیں گئے تھے, پورا لے کے چلے گئے تھے. یہ پتہ نہیں راستے میں کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کے اس پورے سفر میں حضرت ابوبکر ساتھ میں ہیں, اور تعاون کرنے میں پورا حضرت ابوبکر کا گھر لگا ہوا ہے. اور اس طرح سے پھر 3 دن بعد ہجرت کا سفر شروع ہوا. اس کو جو عبداللہ ابن اریقیب تھا اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ دور تک کے گئے, اور اسی میں وہ واقعہ سراقہ والا بھی پیش آیا. اور بڑی اللہ کے نبی کی فکر مندی, ہاں جیسے غار کے بارے میں آتا ہے کہ غار میں گئے تو پہلے جو سوراخ تھے اس میں اپنا قدم رکھ لیا کہ اگر کوئی زہریلا جانور ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے, اگر ڈسے تو مجھے ڈسے. ہاں, اور بعض روایتوں میں جیسا کہ آتا ہے کہ جب ساتھ چل رہے تھے حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے, تو الگ طرح کی ان کی چال تھی. کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں, کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں, کبھی دائیں طرف آ جا رہے ہیں, کبھی بائیں طرف آ جا رہے ہیں, ساتھ نہیں چل رہے تھے.
تو اللہ کے نبی ہم کچھ دیر تک دیکھتے رہے. پھر اللہ کے نبی پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم, ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو, پیچھے ہو جاتے ہو, دائیں جا رہے ہو, بائیں جا رہے ہو, بھائی ایک طرف سے ہو کے چلو, ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی جب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں کبھی مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن, مطلب ہم لوگ بہت مشکل حالات سے نکلے مکہ سے, تو کبھی اگر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آ رہا ہے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ کوئی تیر آئے تو پہلے میرے سینے پہ لگے. جب یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے تو پیچھے چلے جاتا ہوں کہ کوئی حملہ ہو تو پہلے میرے اوپر ہو. جب یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کر سکتا ہے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں. جب یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے آ سکتا ہے تو میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں تاکہ میں اپنی جان قربان کر کے آپ کو سیف بچا لے جاؤں. یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کی. فکر مندی, جیسے مہمان ہوتا ہے نا ہر جگہ, کیا کھائیں گے اللہ کے نبی, کہاں سوئیں گے اللہ کے نبی, کیسے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری سفر میں جو ہے نا حضرت ابوبکر کا یہی جو ہے نا وہ خوف اور اسی کے لیے پریشان. پورا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ اب حضرت ابوبکر کو تو بہت لوگ جانتے تھے اس وجہ سے جو اسفار ہوتے تھے نا تجارت کے, اس میں حضرت ابوبکر بہت مشہور مسافر اور تاجروں میں سے تھے. تو بہت سارے قافلے والے ملتے جو حضرت ابوبکر کو پہچان لیتے پر اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے. اور باقاعدہ اللہ کے رسول پر حضرت ابوبکر پر انعام رکھ دیا گیا تھا نا, 100 اونٹوں کا انعام, 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا کہ جو زندہ مردہ لے آئے اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. تو اب لوگ پوچھتے ابوبکر سے کہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ میں؟ تو حضرت اللہ بھی کیا فرماتے ہیں, انہ لہادین یہدینی الی الطریق, یہ راستہ دکھانے والا ہے, مجھے راستہ دکھاتا ہے. اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں, ہاں کہ یہ راستہ دکھانے, اللہ کے نبی سے یعنی حضرت ابوبکر سے پوچھا جاتا کہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ میں, تو کہتے ہیں یہ ہادی ہیں, راستہ دکھانے والے ہیں, مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. اب سننے والا کیا سمجھتا کہ یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے, لگتا ہے ان کو بتاتے ہیں کہ راستہ کیسا ہے, اور ان کی مراد کیا ہوتی, کون سا راستہ, جنت کا راستہ ہے نا, ایمان کا راستہ, جنت کا راستہ. تو بہرحال اس طرح سے بچتے بچاتے حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ پہنچے. اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. یعنی آپ سوچئے, یعنی وہ جو غار میں جو آیتیں نازل ہوئی, یعنی ایک صورتحال تو اس طرح کی بھی آ گئی تھی نا کہ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے, مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہاں چھپے ہوئے, اور تلاش کرتے ہوئے بالکل غار کے سرہانے پہ پہنچ گئے, اور اتنا قریب پہنچ گئے اب حضرت کو ڈر گئے, زیادہ ڈرے تھے کہ بھائی میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں. کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنے پیروں پہ بھی دیکھ لیں گے تو ہم وہ دیکھ لیں گے, ہاں اتنا ہمارے قریب آ چکے ہیں. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, پلان صاحب کرو پھر معاملات اللہ کے سپرد کر دو. تو جو بندہ معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غم مت کریے, ڈریے مت, ٹینشن مت لیجیے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں ما یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے جن کا تیسرا کون ہے, اللہ ہے. اور باقاعدہ قرآن مجید میں اس واقعے کا سے متعلق آیتیں نازل ہوئی نا. اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ, کہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. اس لیے علماء نے کہا واحد حضرت ابو بکر ایسے صحابی جن کو قرآن میں صحابی کہا گیا ہے. ہاں اذ یقول لصاحبہ, ان کی صحابیت کا گواہ قرآن ہے, اس لیے جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے. فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی معیت, ساتھ ہونا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اسپیشل ساتھ اور ایک ہوتا ہے جنرل ساتھ. جنرلی تو اللہ سب کے ساتھ ہے نا, ہاں میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے. اسپیشل ساتھ ہر آدمی کو اس کے لیول کے حساب سے ایک الگ طرح کا ساتھ ملتا ہے اللہ کا, تعاون, مدد, ہمدردی ہے نا, نصرت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معیت ملی تھی, معیت خاصہ, حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے اس معیت میں شریک کیا کہ جو اسپیشل معیت, جو اسپیشل شات اللہ کا مجھے ملا ہے, آپ بھی اس میں شریک ہے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ اللہ ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ہاں بہرحال اس مشکل سفر کو طے کرتے ہوئے 13 دن اللہ کے نبی کے ساتھ صبح و شام بتانا, ہاں یہ بڑے شرف کی بات ہے بھائی. صحابہ کرام کو جو ایک لمحہ مل گیا اللہ کے نبی کے ساتھ, ہماری زندگیاں اس لمحے کی برابری کر سکتی ہیں. ہاں ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا, دیکھ لیا, تو وہ تو صحابی ہو گئے نا. پھر ہم پوری زندگی سجدے میں بھی گزار دیں تو ہماری زندگی سجدے میں گزار کے بھی ہم اس لمحے کی برابری کر سکتے ہیں. صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا نا, یہ تو اللہ کا فضل تھا جس کو اللہ نے صحابی بنا دیا. اب 13 دن تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے رہے گی
جدا ہی نہیں ہوئے، بلکہ پوری زندگی آپ حضرت ابوبکر کی دیکھیں گے، بچپن اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا، ہم عمر بھی تھے تو گہری دوستی بھی تھی، پھر اس کے بعد ہر واقعے میں، ہر قصے میں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہر جگہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے. ہاں مدینہ جب پہنچے ہیں تو مدینہ کے لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، پر ہمارا طرح دور نہیں تھا نا کہ فون کر کے بول دو فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. تو لوگ صبح صبح آ جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے آج اللہ کے نبی آئیں، اور شام ہوتے ہی واپس چلے جاتے تھے، روزانہ انتظار کرتے تھے. تو ایک شام ایسے ہی عصر کے بعد لوگ واپس لوٹ رہے تھے تو ایک یہودی اپنے چھت پہ چڑھا اور اس نے دیکھا کہ دو لوگ آ رہے ہیں تو سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اس نے اعلان کیا، آواز لگائی کہ جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے دیکھو وہ آ رہا ہے. اب مدینہ کے سارے لوگ خوشی کے مارے، بالکل عید کا موقع تھا، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مدینہ کے اندر. ہاں ایک وقت کا نبی جو ہے وہ ہجرت کر کے آپ کے اپنا گھر بنانے کے لیے مدینہ میں آ رہا ہے، کہ ریاست کو قائم کرنے کے لیے. خوشی کا عالم تھا. ہاں اور سب جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیر تلوار لے کر کے، پورا ہاں خوشی کے مارے اور شعر پڑھتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے. پر اس میں بڑی تعداد میں لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو ابھی دیکھا نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر کو سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی ہیں. حضرت ابوبکر بھائی خوبصورت تھے، وجیح تھے. ہاں ہمیں ابھی وہ پتہ نہیں کون سا ایک بڈھا سا آدمی مل گیا، لوگوں کو سعودی میں فوٹو کھینچ دیے، بول دیا ابوبکر کی طرح دکھتے ہیں. ہاں یہ حضرت ابوبکر بہت خوبصورت لوگوں میں سے تھے نا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہی ہیں. تو جب تھوڑا سا دھوپ تیز ہوئی نا تو حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر جو اللہ کے نبی پہ تان دی، تو لوگوں نے پہچانا کہ نہیں نبی تو یہ، ہاں یہ تو حضرت ابوبکر ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. حضرت ابوبکر نے خارجہ بن زید الخزرجی ان کے گھر میں قیام کیا، اور پھر پوری مدنی زندگی میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور ہر جگہ ایک اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. چند ہی صحابہ، ایک دو ہی صحابہ میرے خیال سے ہوں گے جن کو یہ شرف حاصل ہو کہ کوئی غزوہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہو. حضرت ابوبکر یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہی دو لوگ ہیں غالباً. حضرت عثمان تو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ہے نا، اور حضرت صلح حدیبیہ کے موقع بھی بہت اندر تھے، اور حضرت علی تبوک کے موقع پر انہوں کو اللہ کے نبی نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا. صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر ایسے لوگ ہیں تو چاروں خلفاء میں ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور ایک اہم ترین کردار. اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، سب سے پہلے کس کا مشورہ آتا تھا؟ ابوبکر کا، ہے نا. حضرت علی جب وفات ہو گئی حضرت عمر کی تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ساتھیوں سے ملا دیا، دونوں ساتھیوں سے. ہاں اور میں تو ہمیشہ یہی سنتا رہا، اللہ کے نبی آئے اور ابوبکر آئے اور عمر آئے، اللہ کے نبی گئے اور ابوبکر گئے اور عمر گئے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور ابوبکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے. یعنی یہ تین لوگوں کی جوڑی تھی بالکل، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی دکھائی دیتے تھے. تو قبر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ تینوں کی ایک ساتھ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وہ ایک انتظام فرما دیا. وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. حضرت علی نے باقاعدہ حضرت عمر کی وفات کے وقت یہ بات کہی، تو ہر غزوے میں ساتھ، اور ہر غزوے میں اہم ترین کردار ادا کیا. غزوہ بدر میں واقعات کی تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ سے نکلے تھے تو باقاعدہ کوئی جنگ کی اللہ کے نبی کی تیاری نہیں تھی کہ کسی فوج سے لڑنا ہے. اللہ کے نبی تو یہ سوچ کے نکلے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس سے لڑائی کرنی ہے. 40-50 لوگ تھے تو 313 لوگ لے کے نکل آئے تھے ساتھ میں. یہ اب جب بدر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ قافلہ تو چلا گیا بچ کے، اور اب لڑائی کس سے کرنی ہے؟ 1000 کی فوج سے کرنی ہے. اب جن کو تیار کر کے نہیں لائے تھے جنگ کے لیے، ان کو بول نہیں سکتے تھے کہ چلو، تو ان سے مشورہ کرنا شروع کیا. تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کریں، جنگ کریں کہ نہیں کریں، سب سے پہلے کون کھڑا ہوا جس نے کہا جنگ کریے؟ حضرت ابوبکر. ہاں کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑیے، لڑیں، آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ہاں پہلے سب سے پہلے شریک ہوئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب ابھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا نا کہ فوج کتنی بڑی ہے، کہاں پہنچی ہے، تو پوری سیرت میں یہ پہلا ایک ہی واقعہ ملتا ہے جب اللہ کے نبی خود جاسوسی کرنے کے لیے نکلے. ہاں اللہ کے نبی خود نکلے ہیں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے جاسوس بن کے، اور ساتھ میں کون ہے ان کے؟ ابوبکر. ہاں اتنی اہم ترین موقع بھی ایسے موقع پہ آدمی کس پر اعتماد کرتا ہے؟ جو سب سے قریبی ہوتا ہے نا. تو حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لے کر کے نکلے اور ایک دیہاتی کے پاس پہنچے جو وہاں پہ اونٹ وغیرہ چراتا تھا، اور اس سے پوچھا بھائی کیا سنا کہ قریش والوں کی کوئی فوج وہ جا رہی ہے، کہاں پہنچی، کہاں ہے؟ اگلوانے کی کوشش کی. تو اب دیہاتی بھی ہوشیار، بولا میں کیوں بتاؤں، پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو. ہاں تو اللہ کی میں فرمایا تم بتاؤ تو ہم بھی بتا دیں گے ہم کہاں سے.
تو اس نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ مدینہ سے ایک فوج نکلی ہے فلاں تاریخ کو، اگر یہ انفارمیشن صحیح ہے تو آج یہ فوج اس مقام پر ہوگی. بالکل صحیح بتایا اس نے، جہاں مسلمان تھے وہیں پہ. اور کہا میں نے سنا ہے مکہ سے فلاں تاریخ کو فوج نکلی ہے، تو اگر یہ انفارمیشن صحیح ہے تو یہ فوج فلاں مقام پر ہوگی. اور بالکل صحیح بتایا اس نے. کہا اچھا میں نے بتا دیا، اب تم بتاؤ تم کہاں سے ہو. تم نے کہا تھا کہ تم بتاؤ گے کہ تم کہاں سے ہو. تو اللہ نے فرمایا ہم پانی سے، ہاں من الماء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ. ہاں جنگ میں کبھی اس طرح کا توریہ کرنا پڑتا ہے. تو اس نے پوچھا کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے. وہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ہر انسان پانی سے ہی ہے نا پیدا ہوا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تو اللہ کے نبی بول کر کے نکل گئے. تو اس وقت اچھا اب یہ اتنی حساس صورتحال تھی کہ 313 کی فوج جن کے پاس صحیح سے ہتھیار بھی نہیں تھے 1000 کی فوج سے لڑنے جا رہی ہے. بہت مشکل مرحلہ تھا نا. ہاں اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کوئی باقاعدہ تیاری کر کے نہیں آئے. وہاں سے 1000 کی فوج جو مکہ کی آئی ہے پوری تیاریوں سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاں ہاتھ اٹھا کر کے. اور حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے. حدیث میں اللہ کے نبی ہاتھ اللہ ان تو لکھازی لصابہ لن توبد ابدا. اللہ تعالیٰ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. گر گڑا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے الہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. چادر گر جا رہی ہے پیچھے سے. حضرت ابوبکر کیا کر رہے ہیں؟ ہاں چادر اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اللہ کے نبی کا ہاتھ، گلے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گیا، حسبک کا اللہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے. ہاں دوست ایسی ہوتا ہے نا. جب حضرت ابوبکر ڈرے ہوئے تو کون تسلی دے رہا تھا؟ اللہ کے نبی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اندیشہ ہے تو کون تسلی دے رہا ہے؟ حضرت ابوبکر تسلی دے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ جب نازل کیا اور بتایا کہ فرشتے مدد کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ خوشخبری کس کو سنائی؟ اللہ کے نبی سنایا ابشر یا ابا بکر. خوش ہو گئے اللہ کے نبی کو، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. وہ جبرائیل جو ہے وہ گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں تو بدر کے موقع پہ یہ اتنا اہم رول تھا حضرت ابو بکر کا. اور پھر جب بدر میں صف بندی کر دی گئی ہے تو جو اللہ کے نبی کا خیمہ تھا وہ الگ لگایا. بھائی اللہ کے نبی سے پہ سالار ہے نا، پوری جنگ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اللہ کے نبی کو دیکھنی ہے، تو آپ کا خیمہ الگ سے لگایا گیا. اور یہ بات ہوئی کہ اس خیمے کی نگہبانی کون کرے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو سردار کا خیمہ ہوتا ہے جہاں پہ سردار رکا ہوتا ہے، جنگ میں دشمن کی ساری توجہ اسی خیمے کی طرف ہوتی ہے نا. سب سے شدید حملہ کہاں ہوتا ہے؟ سردار پر ہوتا ہے نا، کیونکہ مرتبہ سردار ختم کر دیا گیا تو جنگ جیت گئے. تو وہ سب سے مشکل جگہ ایک سپاہی کے لیے کون سی ہوتی ہے؟ جہاں اس کا سردار کھڑا ہے. تو حضرت عمر نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی نگرانی کروں گا. ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا کہ اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ من اشجع الناس، سب سے بہادر انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت علی سے امیر المومنین آپ سب سے بہادر ہیں. تو کہا ٹھیک ہے اس طرح تو میں بہادر ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے مقابلہ کر کے جیت نہیں سکا، اس معنی میں تو میں بہادر ہوں، لیکن سب سے زیادہ بہادر اور جری اور نڈر اور ڈیرنگ والے حضرت ابو بکر تھے. کہ جب بدر کے موقع پہ وہ خیمہ اللہ کے نبی کا لگایا گیا اور پوچھا گیا کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرے گا، حضرت ابو بکر آگے بڑھے تلوار ہاتھ میں لے کے کہا میں کروں گا. اور کوئی شخص جو اس خیمے کے قریب جانا چاہتا اس کو مار کر کے بھگاتے لڑتے، اور اللہ کے نبی کا پورے دفاع کا حق ادا کیا. حضرت علی نے یہ گواہی دی. ہاں تو یہ ایک جو سب سے اہم ترین اور سب سے سینسیٹیو مقام تھا ایک سپاہی کے لیے، حضرت ابو بکر نے وہ مقام. اب حالانکہ جسمانی اعتبار سے حضرت علی وغیرہ کی طرح طاقتور نہیں تھے، دبلے پتلے ہی تھے، پر اصل طاقت کہاں ہوتی ہے؟ جگر میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی ہے. تو جگر ان کا بہت مضبوط تھا. اور پھر اس کے بعد جب عثمان نے جگر مضبوط بھی تھا اور رحم دل بھی بہت تھے. جب بدر کے قیدیوں کو لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے درمیان میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جو بعد میں عبد الرحمن ابن ابی بکر، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر بدر کے موقع تک کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے ابا سے کہا کہ ابا بدر کے موقع پہ آپ میرے بالکل نشانے پہ تھے. اچھا ابو عبد الرحمن ابن بکر مشہور بہادر لوگوں میں سے مانے جاتے تھے، یعنی جو جنگجو اور سپاہی مانے جاتے تھے اچھے. تو کہا ابا آپ میرے نشانے پر تھے بدر میں، پر ابا تھے آپ تو آپ کو تھوڑا نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا. ہاں ورنہ چاہتا تو آپ کا سر بھی آپ کے تن سے جدا کر سکتا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا تم میرے نشانے پہ ہوتے میں تو نہیں چھوڑتا. ہاں تم نے مجھے چھوڑ دیا، پر اگر تم میرے نشانے پہ ہوتے تو میں نہیں چھوڑتا. جب قیدی بدر میں 70 کے قریب قید کر کے لائے گئے تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اپنے ہی بھائی بندھو ہیں، سب قریش کی تو لوگ تھے، سب اپنے رشتہ دار تھے،
کہ اللہ کے نبی اپنے بھائی بندو ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ہاں فدیہ دیا لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ہاں ہو سکتا ہے بعد میں اسلام قبول کر لیں، اس سے ہمارا ایک اچھا اثر جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی قیدی ہیں نا، سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مہاجر میں موجود ہے، میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کریے، میں ان کو قتل کروں گا، اور بنو ہاشم کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کرے، بنو ہاشم ان کو قتل کریں گے، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے، یہ اللہ کے دشمن ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اللہ کے نبی جس جنگل میں لے کے چلتے ہیں جہاں پہ زیادہ ایندھن ہوتا ہے وہیں آگ جلا کے ڈال دیتے ہیں سب کو آگ میں، ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں کے دل الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کسی کا دل اتنا نرم ہوتا ہے بالکل نرم ہو جاتا ہے، اور کسی کا دل سخت ہوتا ہے تو پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت یعنی الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، اور امت کو الگ الگ مزاج کے لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی سخت بھی ہونا چاہیے، کوئی نرم بھی ہونا چاہیے، ہاں کوئی بدعتیوں کو اچھے سے بھی سمجھائے اور کوئی بالکل شمشیر بے نیام بھی بن جائے، ہر طرح کا اپروچ ہونا چاہیے، ہاں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک دم خطرناک قسم کے خطیب بھی ہونے چاہیے، اور کچھ لوگ تھوڑا میری طرح ڈھیلے ڈھالے بھی ہونا چاہیے، ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابوبکر کے مشورے کو قبول کیا، اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ تمہاری مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو دعا کی تھی اپنی قوم والوں کے لیے، کیا کی تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے تجھ کو، لیکن تو اگر بخش دے تو غفور الرحیم ہے، یعنی چاہتے تھے کہ بخشش ہو جائے۔ تو یہ نرمی تھی حضرت عیسیٰ کی۔ اور حضرت عمر سے کہا تمہاری مثال حضرت نوح جیسی ہے، ہاں۔ حضرت نوح نے کیا دعا فرمائی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ ایک بھی کافر کو زندہ مت رہنے دینا، اگر ایک بھی زندہ رہا تو یہ صرف نافرمانی کریں گے، اور ان کی نسلیں بھی جو جنیں گی وہ اللہ کی نافرمان پیدا ہوں گی۔ اور کہا تمہاری مثال حضرت موسیٰ جیسی بھی ہے، اب جو حضرت موسیٰ نے فرعون کے لیے ربنا طمس علی قلوبہم، وہ آیت ہے نا قرآن کی، حضرت موسیٰ نے فرعون کے لیے بھی جو ہے وہ بد دعا کی تھی، تو کہا تمہاری مثال موسیٰ اور نوح والی ہے، اور حضرت ابوبکر سے کہا تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ۔ اور اللہ کے نبی کس کا مشورہ قبول کیا؟ حضرت ابوبکر کا مشورہ قبول کیا، اور یہ کہا کہ بھائی فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے گا۔ پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور تائید کس کی حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، ہاں۔ ما کان النبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، ہے نا، کہ نبی ہاں زمین پہ نبی کے پاس کوئی قیدی نہیں ہونا چاہیے، نبی تو ابھی تم نئے ہو، ابھی تو تم کو اچھے سے ان کا ملیا میٹ کرنا چاہیے، ان کو رون دینا چاہیے، تمہاری طاقت قوت پہلے بحال ہو، پھر بعد میں قیدی بنانا چاہیے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں اجازت دے چکا تھا قیدی بنانے کی، اس لیے کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرما دیا تھا نا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ذَلِكَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے فدیہ لے کر کے آزاد کرنے کی اجازت دے چکا تھا، تو اس لیے پکڑ نہیں ہوئی، ورنہ پکڑ ہو جاتی، ہاں۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک مشورہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ پھر احد میں بھی حضرت ابوبکر کا رول بہت اہم ہے، یعنی احد میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو جب جنگ کا پاسا پلٹا ہے اور حضرت خالد بن ولید نے گھوم کر کے حملہ کر دیا ہے، تو بہت بڑی اتنا کیوس ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ تو مدینہ بھاگ گئے، ہے نا، اور تھوڑی ہی صحابہ تھے جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، دوڑے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کو گھیرنے کے لیے بچانے کے لیے۔ ان میں سے کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے، 8-10 صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت علی، حضرت عمر، چند ایک صحابہ تھے، ان میں سے کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے۔ اور کیونکہ حضرت ابوبکر کا مزاج اتنا ہر چیز میں فرسٹ رہنا ہے، تو ان کو اس کا بہت افسوس تھا کہ میں پہلے نہیں پہنچ سکا۔ جب میں پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی بڑی جواں مردی سے لڑ رہا ہے اور کسی کو اللہ کے نبی قریب نہیں آنے دے رہا ہے، تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ طلحہ ہی ہو سکتے ہیں، اتنی جواں مردی سے لڑنے والے۔ اور جب قریب جا کے دیکھا تو واقعتاً وہ کون تھے؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، وہی تھے نا صحابی حضرت طلحہ۔ اللہ کے نبی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کبھی کبھی سوچتے کہ میں دیکھوں میدان کارزار میں کیا چل رہا ہے، تو اپنا سر اٹھاتے تو طلحہ کیا کہتے؟ نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، پہلے میرے سینے پہ تیر لگے گا، جب تک یہ سینہ جو ہے وہ تیر سے چھلی نہ ہو جائے ایک تیر آپ تک کے نہیں پہنچ پائے گا۔ تو کہا کہ میں رش کرتے تھے حضرت طلحہ، مطلب وہ ایک موقع تھا، وہ چوک طلحہ حضرت طلحہ جیت گئے۔ تو کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ حضرت ابھی انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ ان کا ہمیشہ یہ رہتا تھا نا کہ ہر چیز میں فرسٹ ہی رہوں، ایک مزاج تھا نا بھائی۔ جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا جنت والے، اس میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت میں یہ 8 دروازے ہیں اور الگ الگ لوگوں کو الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا
کہ اللہ کے نبی کیا کوئی دروازہ ایسا بھی ہوگا, یعنی کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ یہ نہیں سوچنے کہ میں کوئی ایک نیکی کروں تاکہ نماز زیادہ پڑھ لوں, تاکہ نماز والے دروازے سے چلا جاؤں, یا روزہ زیادہ رکھوں تاکہ میں باب الریان سے چلا جاؤں. سوچ کیا رہے وہ کہ جنت جانا ہے, لیکن کرنا کچھ ایسا ہے کہ 8 دروازوں سے جاؤں. ہاں, تو اللہ کے رسول سے پوچھ رہے, اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں. تو ہمیشہ فرسٹ رہنے کی کوشش کرتے تھے ہر نیکی میں. اس لیے وہ حدیث آتی ہے نا, اللہ کے نبی نے پوچھا آج جو ہے وہ جنازہ کس نے پڑھا؟ تو کہا میں نے پڑھا. کسی کو فقیر کو کھانا کس نے کھلایا؟ کہا میں نے کھلایا. مریض کی عادت کس نے کی؟ کہا میں نے کی. کون روزے سے؟ کہا میں ہوں. ہاں, ہر نیکی میں آگے. کہا یہ چیزیں جس میں جمع ہو جائیں, فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی. تو اب وہ ان کو ایک حسرت تھی کہ بھائی طلحہ جیت گئے اس معاملے میں مجھ سے. ہاں, وہ اللہ کے بڑی جمع مردی سے طلحہ لڑے, اور پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ, پھر حضرت ابو بکر تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پہ زخم لگا, اور وہ جو خود اللہ کے نبی کی ہیلمٹ تھی اس کی زنجیریں اللہ کے نبی کے گالوں میں دھس گئیں, اور اللہ کے نبی کا جو دانت تھا, یہ چوتھائی ربائی دانت جس کو کہا جاتا ہے, وہ شہید ہو گیا. تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے تاکہ وہ زنجیر نکال سکے اللہ کے نبی کے گال سے, جو گالوں کے اندر دھس گئی تھی, تو چین جو تھی وہ دھس گئی تھی. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مجھے کرنے دیجیے, میں کرتا ہوں یہ. ہاں, تو حضرت ابو بکر ویسے بھی رقیق تھے, تو کہا کہ ٹھیک ہے تم کرو. تو حضرت اب وہ جو چین تھی ہیلمٹ کی, وہ اتنا گہرائی سے اندر چلی گئی تھی کہ وہ ہاتھ سے نکالنا ممکن نہیں تھا اس کا. تو حضرت ابو عبیدہ اپنے دانت سے کھینچ کر کے انہوں نے وہ چین نکالی, اور وہ اتنی سختی سے کڑی ہوئی تھی کہ ان کے آگے کا ایک دانت ٹوٹ گیا چین نکالتے ہوئے. آپ سوچیے اللہ کے نبی کے درد کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اس کے بعد ایک چین اور تھی, اس کو نکالنے لگے تو نیچے کا بھی ایک سامنے کا دانت ٹوٹ گیا. بہرحال وہاں پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ لے کر کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اللہ کے نبی کو اندر غار میں چھپ گئے. اور ابو سفیان کو جب پتہ چلا, وہ لوگ تو بھاگ چکے تھے, جب پتہ چلا کہ خالد ابن ولید نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تو واپس آئے, تو دیکھا کہ کوئی غائب ہے سب, تو ان کو لگا کہ یہاں غار میں ہوں گے چھپے ہوئے. تو اس نے غار کے نیچے آ کے ابو سفیان نے کہا محمد ہیں زندہ؟ تو ابو سفیان تو اس وقت سردار تھا نا, جو فوج تھی احد کی, تو قریش کے سردار تھے. کہا محمد ہیں؟ تو سب الگ میں خاموش ہو, مت جواب دو. پھر پوچھا ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ چپ رہو, مت جواب دو. کہا خطاب کا بیٹا زندہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چپ رہو, مت جواب دو. تو آپ یہ دیکھیے کہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہے, پر ان کو بھی ترتیب پتہ ہے. ہاں, کہ پہلے اللہ کے نبی ہیں, پھر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں, پھر خطاب کے بیٹے عمر. ان کو بھی ترتیب پتہ ہے. آج کے مسلمان کو نہیں پتا. میں تو بولتے کہ علی کا پہلا نمبر. ہاں, یہ علی کا پہلا نمبر. ان کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ اللہ کے نبی کی بات امت میں سب سے بلند ہے. اور پھر اللہ کے جب پھر وہ واقع ہوا نا, پھر جو ہے حضرت عمر کو جوش آیا تو کہا کہ نہیں, ہم سب زندہ ہیں تم پر, تمہارے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے. ہاں, تو بہرحال تو یہ واقعہ احد میں پیش آیا, ابو سفیان کا واقعہ. پھر اس کے علاوہ بہت سارے واقعات, جیسے ایک واقعہ حضرت ابو بکر کی زندگی میں بہت اہم جو وہ پیش آیا کہ واقع افق جب ہوا. اچھا, واقع افق سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر سب کسی جنگی مہم پہ گئے ہوئے تھے, تو جب واپس آنے لگیں تو حضرت عائشہ کا ہار کہیں گر گیا. ہاں, ہار گر گیا. اب صحابہ کرام ہار تلاش کرنے لگے, کافی ٹائم چلا گیا اس میں. حضرت ابو بکر ڈانٹنے لگے, ہاں یہ تمہاری مطلب ناسمجھی کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہے, سب لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں, تمہارا کہاں گرا دیا تم نے, ڈانٹ رہے تھے. پر اس ہار کے گرنے میں ایک خیر کیا ہوا پتہ ہے کسی کو؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ ہاں, اس وقت نماز کا وقت ہو گیا, پانی نہیں موجود تھا, تو اللہ کے نبی پر تیمم سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں. ہاں, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. کب واقعہ اسی وقت ہوا کہ تیمم سے متعلق آیتیں نازل ہوئی کہ پانی نہ پایا جائے تو تم تیمم کر لو. یہ ایک آسانی امت پر اس وقت آئی. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر سے اس موقع پہ کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب آپ کے گھر والوں کی جیسے اس امت پر ایک اللہ کی رحمت نازل ہوئی. تیمم بھی ایک رحمت ہے نا, آسانی ہے ہمارے لیے, کہ اگر کوئی مشکل ہو, مریض ہو, پانی نہیں مل رہا ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. تو صحابی نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب آپ کے خاندان کی طرف سے امت کو ایک آسانی, سہولت اور ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت ملی ہے. ایک اہم واقعہ پیش آیا واقع افق کا. واقع افق میں کیا ہوا تھا کہ کچھ منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی جھوٹی, اور بہت پروپیگنڈا کیا, یہاں تک کہ اس پروپیگنڈے کا شکار بعض صحابہ ہو گئے, 2-3 صحابہ ہو گئے. اور 3 صحابہ جو منافقین کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے, ان میں سے ایک کون تھے؟ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
مصطح بن اساسہ نہ صرف یہ کہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، بلکہ مصطح بن اساسہ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت ابوبکر کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، اور نہ صرف یہ کہ رشتہ دار تھے بلکہ مصطح بن اساسہ کے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر سنبھالتے تھے۔ اب بھائی میرا رشتہ دار اور میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا تو غصہ تو ہوگا نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پھر برات کی آیتیں نازل کر دیں، جنہوں نے الزام لگایا ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن حضرت ابوبکر کا غصہ تھا تو انہوں نے کہا آج سے مصطح کے گھر کا خرچہ پانی بند، میں اس کو اتنا نوازتا ہوں، اس کا گھر سنبھالتا ہوں، یہ میری بیٹی کے خلاف ہو گیا، اس پر الزام لگانے والوں کے ساتھ چلا گیا، تو قسم کھا لی کہ آج سے مصطح کو خرچہ پانی نہیں دیں گے، اس کو جو صدقات خیرات کرتے تھے اب وہ بند کر دیں گے۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کی اس قسم پر قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں۔ سورہ نور کی آیت ہے نا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں سے صاحب فضل ہیں، فضل والے یعنی فضیلت والے، ہاں آنر والے، یا فضل کا مطلب ہوتا ہے مال، ہے نا، تو تم میں سے جو مال والے ہیں اور فضیلت والے ہیں اور جن کو اللہ نے کشادگی دی ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو نہیں دیں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو تم معاف کرو، نظر انداز کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ باقاعدہ حضرت ابوبکر کو کیا کہا گیا؟ اولو الفضل کہا گیا، فضیلت والے، قرآن مجید میں ان کو کہا گیا۔ یہ آیت اصل میں ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف فرما دے، تو انہوں نے کہا بلا شبہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ معاف فرما دے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ دوبارہ سے جو ان کا نفقہ تھا وہ جاری کر دیا۔ تو اس میں بہت اہم رول ان کا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بہت اہم رول ہے حضرت ابوبکر کا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے ہیں، 1400 کی تعداد میں صحابہ تھے، اور ویسے تو جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نہیں گئے تھے نا، لیکن راستے میں کیا پتہ چلا، مکہ کے لوگ تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے جنگ کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کا خیال تھا کہ ایسا کرتے ہیں جو مکہ کے قریش کے ساتھی قبیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے احابیش جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کیوں نہ ہم پہلے ان چھوٹے قبیلوں پہ حملہ کر کے ان کو ہرا دیں تاکہ قریش کی طاقت کمزور ہو جائے، پھر اکیلے میں قریش سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خیال تھا کہ ہم کو پہلے حملہ کر دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں تھے، تو صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، تو ہماری طرف سے پہلے تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، ہم تلوار پہلے نہیں اٹھائیں گے، ہم پہ جنگ مسلط کی جائے گی تو ہم کر لیں گے، لیکن ہم پہلے کیوں اقدام کیوں کریں؟ اگر ہوئی جنگ تو ہم ڈیفینس کریں گے، لیکن ہم کو آفینسو اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی حضرت اللہ کے نبی کی چاہت کی کریں، پر ابو بکر کا مشورہ صحیح لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رک گئے اللہ کے نبی۔ یہ اتنا اہم ترین مشورہ تھا ان کا۔ ہاں، پھر اس کے علاوہ جب وہ بھی واقعہ پیش آیا، جب حدیبیہ کی صلح ہونے لگی اور الگ الگ طرح کے ثالثی کا کردار ادا کرنے والے لوگ وہاں سے آ رہے تھے، اس میں سے ایک عروہ بن مسعود ثقفی، جو قبیلے ثقف، جو بنو ثقیف، جو طائف کا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، وہ آئے۔ ہاں، اور بڑے نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی کا، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے اور اللہ کے نبی کو سمجھانا شروع کیا کہ تم اپنے خاندان والوں سے جنگ کرنے کے لیے آگے، حالانکہ نبی جنگ کرنے تھوڑی آئے تھے، کہ تم اپنے خاندان والوں سے، اپنے بھائی بندھوؤں سے جنگ کرنا چاہتے ہو، اور مکہ کے لوگ تو اپنے بال بچوں سمیت نکل آئے ہیں مکہ کے باہر، ان سے جیت نہیں پاؤ گے۔ ہاں، ان لوگوں نے پوری جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے، اور تمہارے ساتھ جس ٹائپ کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ جنگ چھڑے گی تو کوئی تمہارا ساتھ رہے گا، سب نکل جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ ہاں، حوصلہ توڑ رہے ہیں۔ سیاستدان جو نیگوشیٹر ہوتا ہے نا، ڈپلومیٹ، اس کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا حوصلہ توڑنے کے لیے کیا، اچھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی یہ تو الگ الگ خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ایسی فوج دیکھی نہیں تھی، ہمیشہ تو یہ ہوتا تھا کہ خاندان کے لوگ ایک فوج بنا کر کے لڑتے تھے، ان کو لگا یہ کوئی یمن سے آیا، کوئی سوڈان سے آیا، کوئی رومی ہے، کوئی جو ہے وہ حبشی ہے، تو یہ سب ایک ساتھ کیا مل کے لڑیں گے؟ تو کہا میں تو جیسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ کوئی ٹکے گا نہیں، جیسے جنگ شروع کی سب چھوڑ کے آپ کو بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت کو غصہ آ گیا، ہاں، اور کہا جا کر کے لات کی شرمگاہ چوس، ہاں، امسس بزر اللات، تجھ کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں، بعض علماء نے کہا کہ ویسے تو شرعاً جو یعنی یہ جملہ صحیح نہیں تھا نا، اللہ رب العالمین نے جو کفار ہیں ان کے معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا، پر بعض علماء نے، کیونکہ اللہ کے نبی اس پر خاموش رہے، حضرت ابوبکر کو منع نہیں کیا، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ بعض مجبوری کی حالت میں جائز ہے اس طرح کی بات کرنا، اور بعض علماء نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے غصے میں بول دیا تھا، ارادتاً نہیں بولا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی پکڑ نہیں کی۔
بہرحال تو وہ ان کا ایمانی جذبہ تھا. بھائی بعض مرتبہ ایمان جو ہے نا وہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ غصہ، یعنی غصہ اپنی ذات کے لیے تھوڑی تھا، یہ تو ایمان کے لیے تھا. تو عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ تو بولے کہ یہ ابو بکر ہے. تو کہا آپ کا مجھ پر اگر احسان نہیں ہوتا قدیم تو میں آپ کو اس کا ضرور جواب دیتا. یعنی حضرت عمر بہت اچھے انسان تھے نا. اچھا انسان معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے بہت سارے احسانات لوگوں پر رہتے ہیں. تو وہ عروہ پر بھی کسی زمانے میں اس کا تعاون کیا تھا، مالی اس کی مدد کی تھی، تو اس کو وہ احسان یاد تھا. تو کہا آپ کا مجھ پر احسان ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ورنہ میں اس کا جواب ضرور دیتا. تو صلح حدیبیہ میں ایک موقف بہت اہم حضرت ابو بکر کا تھا. جب وہ صلح ہوئی ہے اور اس کی جو شرطیں تھیں بالکل یک طرفہ تھیں، ہے نا، اور یعنی کہ ہم مسلمانوں کو کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی جائے گا تمہارے پاس تو واپس کرنا پڑے گا. اور اس سال بلا وجہ کہا کہ اس سال عمرہ کرنے ہی نہیں جا سکتے، اگلے سال آ کر کے عمرہ کرنا. تو ان شرطوں کی وجہ سے صحابہ کرام میں بہت تشویش تھی. خاص طور پہ حضرت عمر کو بہت ٹینشن تھا کہ ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں بھائی. ہاں، اور اتنا ٹینشن تھا حضرت عمر کو، وہ تو جا کے سیدھا اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا بلا شبہ میں ہوں. کہا ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، ہمارے لوگ مارے جائیں گے شہید، ان کے لوگ مارے جائیں گے جہنم میں جائیں گے نا. اللہ کے نبی نے کہا بالکل. تو کہا پھر اللہ کے نبی ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ایک طرفہ شرطیں آپ کیوں مان رہے ہیں صلح کی؟ لڑیں گے ان سے. ہاں بھائی وہی نا، مسلمان کیا سوچتا ہے، مارے جائیں گے تو شہید، جیتیں گے تو غازی، تو کیوں ہم ایک طرفہ صلح ان کی قبول کریں؟ تو اللہ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا. اور حضرت عمر کا ٹینشن جو تھا نا، یہ ان حضرت عمر کا ٹینشن اور غیرت بھی جو تھا کیا تھا؟ ان کے ایمان کی دلیل تھی. بھائی وہ اپنی ذات کے لیے تھوڑی نا کوئی بول رہے تھے، وہ بھی تو لڑنا ہی چاہتے تھے نا، جہاد کرنا چاہتے تھے. تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر نے بھی عین وہی جواب دیا جو اللہ کے نبی کا جواب تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے نہیں جا سکتے، اور اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا. اور کہا کہ تم ان کی رکاب کو، ان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. تو یہ حضرت ابو بکر تھے. ہاں، تو صلح حدیبیہ میں ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے فتح مکہ میں ایک جو ہے اہم واقعہ حضرت ابو بکر کا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد اپنے والد ابو قحافہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بیعت لیں اور کلمہ پڑھا دیں. تو اللہ نے فرمایا ارے شیخ کو یہاں کیوں؟ شیخ کا اللہ کے نبی نے، کیونکہ بہت تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی. تو کہا شیخ کو یہاں لانے کی بجائے ہم کو بول دیتے، ہم آپ کے گھر چلتے ہیں. تو کہا نہیں اللہ کے نبی، ان کا حق ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں، یہ آپ کیوں ان کے پاس جائیں گے؟ اور پھر اللہ کے نبی ہم نے ابو قحافہ کو کلمہ پڑھایا، ان سے بیعت لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا اس بات کا. تو کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میرے باپ کی جگہ اگر ابو طالب آج ہوتے اور اسلام قبول کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے باپ کی جگہ اگر ابو طالب ہوتے تو آپ کو بھی زیادہ خوشی ہوتی. یہ محبت تھی، یہ وہ کسک تھی نا اللہ کے نبی کو کہ چچا ہیں اسلام نہیں قبول کیا جہنم میں جائیں گے. تو کہا میرے باپ کی جگہ اگر ابو طالب ہوتے نا تو مجھے بھی زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. ہاں، جو حضرت عمر نے اس طرح کی ایک بات کہی تھی ابو سفیان کے سامنے. تو بہرحال فتح مکہ میں یہ اہم موقع تھا. پھر اس کے بعد طائف کا جو جنگ ہوئی بنو ثقیف سے، اس میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر کو اس میں تیر لگ گیا تھا. تیر اندازی بہت خطرناک ہوئی تھی طائف کی جب جنگ ہوئی ہے. تو مکہ فتح ہونے کے بعد طائف فتح ہوا ہے نا، بنو ثقیف سے جو جنگ ہوئی ہے، تو اس میں تیر لگا اور اسی تیر کے زخم سے پھر وہ بیمار پڑے، اور پھر اللہ کے نبی کی وفات کے 2-2.5 مہینے کے بعد ان کی بھی، عبداللہ ابن ابو بکر جو ان کے بیٹے تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی. تو یہ بھی ایک اہم ترین ان کی زندگی کا واقعہ تھا. وہ تیر انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جو تیر ان کے بیٹے کو لگا تھا نا وہ سنبھال کے انہوں نے رکھا تھا. تو بنو ثقیف کے لوگوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر نے وہ تیر لا کر کے پوچھا کہ یہ کس کا تیر ہے. مطلب وہ تیر ہاتھ سے ہی بناتے تھے نا، تو ایسا بلک میں تیر بنتے نہیں تھے، تو سب کوئی اپنا سائن وغیرہ رہتی تھی، اس کے اندر علامتیں رہتی تھیں. تو پوچھا یہ کس کا تیر ہے؟ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا میرا تیر ہے. سب اسلام قبول کر چکے تھے. تو کہا دیکھو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہارے ذریعے سے میرے بیٹے کو شہادت کی فضیلت بھی عطا فرما دی، اور میرے بیٹے کے ذریعے سے تم کو ذلیل ہونے سے بھی بچا لیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. ہاں، میرا بیٹا شہید ہو گیا اور تم کو جو گناہ ملتا وہ تمہارا معاف ہو گیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. تو اسلام لانے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. تو یہ ایمان تھا ان کا. ہاں، کہ بیٹا شہید ہو گیا، اپنی یعنی باپ کے کندھوں پہ بیٹے کے جنازے سے بڑا بوجھ اور کیا ہوگا، پر اس پر بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ طائف میں پیش آیا. پھر تبوک میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تبوک کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا حضرت ابو بکر کا. ہاں کیا کیا تھا انہوں نے؟ مال لے کر کے آ گئے تھے نا.
تبوک کی جنگ بہت مشکل جنگ تھی، کیونکہ یہ جنگ عرب کے کسی قبیلے سے نہیں تھی، بلکہ جو زمانے کا سپر پاور تھا رومن امپائر، جو بیزنٹائن جو سلطنت تھی، بازنطینی حکومت، اس سے جنگ ہوئی تھی، تو بہت بڑی فوج درکار تھی اور بہت زیادہ مال چاہیے تھا. تو اللہ کے نبی نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا کہ صدقہ کرو. اسی میں تو حضرت عثمان نے اپنا پورا 1000 اونٹوں کا قافلہ دے دیا تھا، 1000 دینار کی تھیلی دے دی تھی، اور حضرت عمر نے کہا کہ اس مرتبہ تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے رہوں گا. اور کیا کیا انہوں نے؟ اپنا آدھا مال لا کر کے اللہ کی خدمت میں دے دیا. ان کو لگا آج تو میں جیت جاؤں گا. اور حضرت ابو بکر بھی مال لے کے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سب لے آیا ہوں. ہاں، حضرت عمر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا آدھا چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر سے پوچھا تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے. ہاں، سارا مال لا کر کے اللہ کی خدمت میں لگا دیا. تبوک کے موقع پہ یہ ان کی بڑی خدمت تھی. اور اس کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی نے جو ایک حج ہوا پہلا فتح مکہ کے بعد، جس میں خود اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے، اس حج کا امیر اللہ کے نبی نے کس کو بنایا؟ حضرت عمر کو بنا. اس سے بڑی اور کیا، مطلب حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے کہ نماز میں بھی اپنے مصلی پر حضرت عمر کو کھڑا کیا، حج میں بھی اپنے جگہ پر حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر کے بھیجا. اور پھر سورہ توبہ کی جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ جا کر کے یہ اعلان کر دو، ہاں، براءت کا اعلان کی اب ہمارا معاہدہ توڑنے جا رہے ہیں ہم. تو جب حضرت علی پہنچے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کس حیثیت سے آئے ہو؟ اگر امیر کی حیثیت سے آئے ہو تو میں ہٹ جاؤں، پھر تم امیر ہو جاؤ. اگر جو ہے وہ ماتحت کی حیثیت سے آئے ہو تو ٹھیک ہے. تو کہا نہیں، میں ماتحت کی حیثیت سے آیا ہوں. ہاں، بس مجھے کام یہ دیا گیا کہ یہ میں، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا کوئی آدمی ہونا ضروری تھا جو اعلان کرے. حضرت ابو بکر خود بنو ہاشم کے نہیں تھے، تو حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا. لیکن حضرت علی کو کس کے ماتحت کیا؟ حضرت ابو بکر کے ماتحت کیا. یہ ایک دم کلیئر اللہ کے نبی کی طرف سے ایک جو ہے وہ انڈیکیشن تھا نا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت ابو بکر. اور حضرت علی کیا ہوں گے؟ ان کے ماتحت رہیں گے. تو حج میں امیر مقرر کیا. وفات کے وقت آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی جب وفات ہو گئی اور اتنے نحیف ہو گئے کہ نماز پڑھانے کی اللہ کے نبی کو ہمت باقی نہیں بچی، تو اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر. حتیٰ کہ حضرت عمر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو وہ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. کہا نہیں، اللہ اور اس مومنین اس کے علاوہ اور کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے ابو بکر کے علاوہ. حضرت ابو بکر کو باقاعدہ متعین کیا اپنے مصلی پہ. حالانکہ بہت سارے لوگ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ ڈر رہی تھی کہ اگر حضرت ابو بکر پڑھانے لگے اور اللہ کے نبی کچھ ہو گیا تو لوگ نحوست لیں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کچھ ہو گیا. لوگوں کے ذہن میں نحوست کا وہ تھا، اور وہ بہانہ دوسرا بنا رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا بھی، ہاں، انتن سواہی وہ یوسف، تم جو ہے یوسف کی وہ جو عورتیں تھیں ان کی طرح ہو. تو اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا. جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو 6-7 دن حضرت ابو بکر اپنے گھر نہیں گئے. حالانکہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی انصاری خاتون سے، پر وہ گئی نہیں اپنے گھر. آخری دن جب وفات کا تھا تو اللہ کے نبی کی طبیعت تھوڑی سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، تو اجازت مانگ کے اپنے گھر چلے گئے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر پہ جانے کے بعد ہی حضرت ابو بکر کی، حضرت اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کیسا انتشار پھیلا. حضرت عمر کے غصے کا کیا عالم تھا. صحابہ کرام اس خبر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی ایک فتنے جیسا بپا ہونے والی صورتحال بن گئی تھی. حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا تو واپس آئے، لیکن تب تک کہ بہت انتشار ہو چکا تھا. آئے، اللہ کے نبی کو بوسہ لیا، اور اس کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے. سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس. غصے میں حضرت عمر بھی بہت کچھ بول رہے تھے، پر سارے صحابہ کو پتا تھا نا کہ جب فتنے کا دور ہو تو انسان جو سب سے بڑا صاحب علم ہوتا ہے نا، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو صحابہ میں سب سے زیادہ ذی علم کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے. تو سارے صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کے چلے گئے حضرت ابو بکر کے پاس. اور پھر حضرت ابو بکر نے 2 جملے میں مسئلہ ختم کر دیا، ہے نا. کیا فرمایا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وفات پا چکے، ان کو موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تو اللہ کو تو موت نہیں آنی. ہاں. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو بس اللہ کے رسول تھے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے. اگر ان کو قتل کر دیا جائے یا وہ وفات پا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ دین، نبی دین لانے کا ذریعہ ہے، لیکن نبی چلا گیا تو دین نہیں چلا جانا چاہیے. ہاں. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ احد میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ایسا لگا یہ آج نازل ہوئی، ہم نے کبھی یہ آیت پڑھی نہیں تھی. ایسا لگا. حکیم جو ہوتا ہے نا، فقیہ،
وہ یہی کرتا ہے کہ وہ قرآن اس لیے ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے. ایک جو مفسر ہوتا ہے قرآن کو کیا کرتا ہے, اپنے زمانے کے مسائل پر قرآن کو تطبیق دیتا ہے کہ میرے زمانے کے مسئلے میں قرآن کیا حل بتا رہا ہے. آیت کسی اور پس منظر میں نازل ہوئی تھی, حضرت ابوبکر نے کتنا زبردست طریقے سے سیٹ کیا وہاں پر, کیا قرآن کی فقاہت ان کی رہی ہوگی. ہاں بھائی وہ آیت کیسے یاد آ گئی ان کو اس موقع پہ؟ وہ آیت تو تھی احد کے موقع پر یاد کہاں دلا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کی وفات کے موقع پہ وہ آیت پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھ کو لگا کہ یہ آیت آج ابھی نازل ہوئی, اس سے پہلے ہم نے سنی نہیں تھی جیسا لگتا ہے یہ آیت, اور اس جو ایک چیز فتنے کے جیسا سبب بن سکتی تھی اس کو کنٹرول کیا. ہاں تو یہ مدنی ایک دور تھا, اللہ کے نبی کی مدنی دور میں حضرت ابوبکر کی خدمات تھی. میں تو چاہتا تھا کہ کچھ فضائل بھی بیان کروں پر وقت میرا ختم ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں حضرت ابوبکر کے فضائل جو ہیں وہ اور ان کی زمانۂ خلافت میں جو خدمات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.